بابا صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھونک ماری، بندہ کہتا ہے بیٹھے بیٹھے میرا بخار اتر گیا۔ اس نے گاؤں جا کے اعلان کر دیا جس کا نہیں اترتا سارے ہی آ جاؤ۔ رش ہو گیا، پھونکیں بڑی نکلی، شفا کوئی نہیں۔ لوگوں نے پکڑ کے پھینٹی لگائی ہے، انہوں نے کہا اتنی دور سے آئے ہیں اور تو اللہ کے بندے رام ایک کو بھی نہیں آیا۔ وہ بابا صاحب کے پاس آ گیا، کہنے لگا سورۃ اخلاص دو ہیں کہ ایک ہی ہے؟ بابا صاحب کہنے لگے بیٹے ایک ہی ہے۔ کہ حضرت جی آپ پھونک مارے تو بیٹھے بیٹھے بخار اتر جائے، میں نے 100 دفعہ پڑھی ہے، 100 پھونکے ماری ہے کہ ایک کا بھی نہیں نکلا۔ آپ کوئی اور والی پڑھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے سورۃ اخلاص ایک ہی ہے، پر منہ بھی تو فرید الدین کا چاہیے نا، منہ بھی تو۔ فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، میں نے کبھی غیبت نہیں کی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، میں نے کبھی اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ فرمایا میں نے اس زبان میں طاقت پیدا کی ہے، پھر جب قرآن کا نور آیا ہے تو اللہ نے تاثیر بنا دی ہے، پھر اللہ نے اثر پیدا کر دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے نا ایک بڑے منظور نظر خلیفہ ہوئے جن کا نام تھا جمال الدین ہانسوی۔ کہ اتنے محبوب تھے بابا صاحب کو کہ بابا صاحب نا ان کی وجہ سے ان کے گاؤں رہے 3 سال جا کے ہانسا میں، بڑے محبوب تھے۔ بابا صاحب کسی کو خلافت نامہ دیتے تو کہتے میرے جمال سے سائن کرا لو۔ تو حضرت بابا جمال الدین لاڈلے تھے نا، تو لاڈلے پھر لاڈلی ہوتے ہیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ لاڈلوں پہ آزمائشیں بھی زیادہ آتی۔ کہتے سائن کرا لو، تو وہ لے کے جاتے اجازت نامہ، تو کئی دفعہ حضرت جمال الدین پکڑ کے پھاڑ دیتے۔ لوگ آگے کہتے بابا صاحب انہوں نے تو پھاڑ دیا ہے۔ فرمایا جس کو جمال الدین پھاڑ دے فرید الدین سیاہ نہیں کرتا۔ ختم ہو گئی بات، پھاڑ دیا تو چھٹی کرو۔ بڑا پیار تھا ان سے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ملنے آئے، میں مضمون سمجھا رہا ہوں آپ کو، میری بات پہ توجہ کرنا۔ ان کی نظر پڑی حضرت جمال الدین ہانسوی پہ، تو انہیں یہ درویش بڑا پسند آیا۔ ملتان شریف جا کے خط لکھا، کہنے لگے بابا صاحب میرے سارے مرید اور خلیفے لے لیں، یہ جمال الدین مجھے دے دے۔ تو بابا صاحب نے نا ایک لائن اوپر کھینچی ایک نیچے کھینچی اور بڑا مزیدار جملہ لکھا۔ کہنے لگے بہاؤالدین کمال کرتے ہو، کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے، کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا یہ میرا جمال ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے قرآنی کشش ڈالی۔ تو ایک دن حضرت جمال الدین ہانسوی کہنے لگے بابا صاحب سے حضور میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو۔ تو بابا صاحب سمجھ گئے، کہنے لگے وہاں کیا ہے؟ کیا ہے وہاں؟ کوئی کاروبار ہے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے؟ عرض کی حضور نہیں، میں پیر کا بندہ نواز، آپ جانتے تو ہیں، میرا حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنے کو دل ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میرے بھی دوست ہے، مجھے اعتراض کوئی نہیں تھا، پر جس طرح تو جا رہا ہے جا پھر ادھر ہی جانا، اور گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ ایک در پڑھیے محکم پڑھیے تے پھر ایک دے ہی ہو کے مریے۔ یہ یاد رکھنا، یہ جو مزاج بن گئے نا، بابا میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا بڑے درویش بزرگ تھے۔ درویش سخت جملہ نہیں کہتے، پر بابا صاحب نے بھی نا ایک سخت جملہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا نوے نوے نہ یار بنائیے۔ میاں صاحب کمینہ ہی آگ چھڑیا جی، تسی تے سادے بندے ہو، اتنا سخت جملہ ایویں نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوگ کا اتنا سخت جملہ کہہ دیے۔ کہا جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت جمال الدین کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، لیکن پتہ نہیں دل پہ کیا بوجھ پڑا، نہ وہاں جا سکا نہ یہاں کا رہ سکا۔ بڑا میرا نام تھا، لیکن دروازہ محبوب سے جدا ہوا تو اب کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا۔ اتنی خستہ حالی ہوئی، ایک کونے میں بیٹھ گئے، مکھیاں بھنکتی ہیں، حال بڑا برا ہے۔ ایک تاجر بابا صاحب کے پاس سال کے بعد آتا تھا، توجہ ہے نا میری بات پر آپ حضرات، سال کے بعد آتا تھا۔ اس سال جب وہ آیا نا
اس نے لوگوں سے پوچھا جمال الدین کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جناب کیا بتائیں آپ کو، یہ معاملہ ہوا ہے، آج کل بابا صاحب علیہ رحمہ ناراض ہیں۔ اس نے نہ رات حضرت بابا صاحب کی خدمت میں بیٹھنا تھا، بیٹھا تو بابا صاحب کے پیر دبانے لگا۔ خواہش تھی کہ میں جمال الدین کی سفارش کروں گا۔ پیر دباتے دباتے جب رات بیت گئی تو بابا صاحب مسکرائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سنجیدہ ہوئے تو کہنے لگے جمال الدین کی بات کرنا چاہتے ہو، کرو۔ عرض کی بندہ نواز پتہ ہے تو پھر بیچارے کو معاف کر دے، درگزر فرمائے۔ کہا یار اس نے ہماری قدر ہی نہیں کی، وہ دائیں بائیں جاتا پھرتا ہے، وہ دائیں بائیں بھاگتا ہے، اس نے خیال ہی نہیں کیا، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس کو چاہیے تھا ایسا کرتا، کبھی ادھر نکل جاتا ہے۔ اچھا جاؤ، اسے کہے آ جائے، میں نے اسے معاف کیا۔ بابا صاحب درس دیتے تھے، عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کا درس دیتے تھے۔ کس بات کا؟ بول کے بتائیے۔ بانج علموں جو کرے فقیری او کافر مرے دیوانہ ہو، یہ تو درویش کا فتویٰ ہے نا، منافق بھی نہیں کہا، گمراہ بھی نہیں کہا، سیدھا کافر ہی کہہ دیا۔ بانج علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ حضرت جمال الدین ہانسوی کو لے آؤ، عصر کے بعد درس قرآن ہو رہا تھا، سامنے آ کے حضرت جمال الدین ہانسوی غسل کر کے امامہ باندھ کے کھڑے ہوئے، پر اب وہ چہرہ نہیں رہا، اب وہ رونق نہیں رہی، اب وہ رنگ ڈھنگ نہیں رہا۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے یوں نظر اٹھائی، کیا کریں رب کے بندوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا۔ اب تو لاجپال پیر سے لاجپالی کرانے کے لیے بھی 5-5 ہزار کے نوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ اب تو آپ بڑی پجاروں میں جائیں تو لاجپالی شروع ہو جاتی ہے، اللہ ماشاءاللہ، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری، سارے کام کرنے کے لیے آگے نکلنا پڑتا ہے۔ بابا صاحب نے دیکھا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گیا اور رو کے جملہ بڑا شاندار کہا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ یہ تو نے کیا کیا؟ بابا صاحب راضی ہوئے، ایک بزم سجی اور اس بزم کے مہمان بھی آنسو تھے اور میزبان بھی آنسو تھے۔ قدموں سے لگے حضرت جمال الدین اور پھر رو کے کہنے لگے بندہ نواز راضی ہو تو دعا کرو میں رضا میں مر جاؤں، میں رضا میں مر جاؤں، مجھے اب دوبارہ ناراضگی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ بڑے نصیبوں والے تھے۔ جب جنازہ اٹھا تو حضرت بابا صاحب نے کندھا بھی دیا اور پھر حضرت نے نماز جنازہ بھی پڑھ دی۔ یہ جو تھوڑا سا بندہ دائیں بائیں نکلتا ہے نا، تھوڑا سا، یہ پسند نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ یہ جو ہلکا سا ادھر ادھر جاتا ہے نا، یہ نہیں مزہ دیتا، یہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک در پڑھیے تے محکم پڑھیے تے ایک دے ہی ہو کے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا، اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا، نوے نوے نہ یار بنائیے، وانگ کمینے الو کا، اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا، بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں، اور جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا۔ لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا، جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا، وعدے نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ میرے ایک دوست ہے پیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی، کسی اور کی محفل میں نہیں جانا۔ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو میں چپ کر گیا۔ کہنے لگے آپ بولے نا، کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں، چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں، آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا، کر لوں محبت والی بات۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلان جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے۔ میں نے کہا میں نے نہیں کہا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ، جگہ جگہ جاؤ، دیکھو ساڈے ورگا ملیا تے بہ جیا، جے نہ ملیا تے واپس آ جایا بھی، ختم ہو گئی بات۔ اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ فنتیں کرتا پھرے؟ کو مل گیا نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی،
پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں, جگہ جگہ جائیں, کو مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا. وہ شاہ عبد العزیز دبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایا کرتے بیٹا مہینہ 1.5 مہینہ رہو, کوئی چیز مل گئی تو رہنا, نہ ملی تو کہیں اور چلے جانا. آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے, اگر کسی کو کہیں اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ایک بات ہے, وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں, چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کہیں اور جانا, ختم ہو گئی بات, تو ادھر ہی رہے. تو اس طرح کر کے نا اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات, طے جو ہو گئی. بلے شاہ او دیو جانے, سانو اپنی توڑ نبھا لین دے. کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا, سادہ آدمی تھا, دیہاتی آدمی. یہ بہت پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے, ناراض نہ ہو جانا پڑھے لکھے بندے. اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بالکل ان پڑھ ہیں پر جیسا کر کہہ دو نا ویسا کر جاتے ہیں. یہ پڑھے لکھے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, چلو 2-4 ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں, سمجھ لے میری طرح کے پڑھے لکھے جلدی نہیں مانتے. اور کوئی سیدھے سادے وہ علم و بس کری ہو یار, ایک کوئی حرف تینوں درکار, ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہ ہٹ جاتے ہیں. سیدھے سادے جو اتنی بحث نہیں کرتے. وہ بابا صاحب کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھسلا تو دریا میں گر گیا, تیرنا بھی نہیں آتا تھا. حضرت خضر علیہ السلام آئے, اللہ نے بندوبست کیا, آئے, کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالو. کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر آیا. وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے. بلے شاہ او دی او جانے, سانو اپنی توڑ نبھا لین دے. انہوں نے کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے, خودکشی اسلام میں حرام ہے. تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا, کہندا اس مسئلے دا بابے فرید نو نہیں سی پتا. اس گل کیوں کیتی سی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا. اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر, جا اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید. جا اسے جا کے بتا, اسے کیا مرنے لگا. اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا. اب جا اسے جا کے بتا. اللہ اکبر. حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے, اس کو ہاتھ دیا, اللہ اکبر کہا تو باہر نکال لیا. پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا, یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں, تجھے گرایا گیا تھا. یہ تجھے گرایا گیا تھا, یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے تھے. آزمانا جے محبوب بلاوے ایک دم, ایک دم, یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ. اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو, جے محبوب بلاوے ایک دم. پھر سر نو پیر بنائیے, سر نو پیر بنائیے. او سر منگے تے سر دے دئیے, تے کدے بھی دیر نہ لائیے, تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سینک دئی مر جائیے. سجنا یا تے لائیے ہی نہ, تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے. اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا. یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں, چہرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے. میں علی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم ہے. کچی باتیں یار کچے لوگ کرتے ہیں, ایک کمزور لوگ ہوتے ہیں. میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی. وہ نجائز نہ کروں تو بھوکا مر جا, نہیں چلتی تو پر محمد عربی کے وعدے پورے کر. چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے, بلے شاہ دی ہو جا رہے, اور نہیں تو نہ صحیح. تو گئی میرے بھائی, آپ عجیب بات کرتے, نہیں چلتی تو نہ چلے. لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات. مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے
یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، میں شروع کر رہا ہوں، کل سے نیک ہو جاؤں گا، پرسوں سے۔ تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے، تو چھوٹی باتیں کر رہا ہے؟ تو مضبوط بات کر بھائی، کلمہ پڑھ لیا تو لہذا پڑھ لیا، غلامی کر لی تو لہذا کر لی، اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہذا ہو گئے۔ سب سے بڑا حوصلہ نا صوفیاء کا ہوتا ہے۔ صوفی بھی کہتے ہیں کہ مرشد ایک بنانا، چلو فیض جہاں سے بھی ملے گا اپنے پیر کا صدقہ ہی ملے گا۔ اس کی دلیل میرے اسا فرمایا کرتے تھے، باپ ایک ہوتا ہے، چلو چاچے تو 15 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن والد ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ایک بات آپ کو سنانی ہے، ذرا تھوڑی غور کریں۔ جو لوگ طریقت کے رستے کے مسافر ہیں نا، ان کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی اس بات۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھے حضرت جمال الدین ہانسوی۔ بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا۔ وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے، تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے، والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی۔ بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا۔ کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی، اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں۔ تو بابا صاحب فرمانے لگے، اگر نبی پاک نے اویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا۔ لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے، چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں۔ 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے۔ ان بھی پیٹوں جاندے نے مرید دی خاطر، پر مرید پجاروں والا ہونا چاہیے۔ غریب ہوتے پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا ہے، پھر مشکل ہوتا ہے۔ چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے ہیں۔ ماڑا آئے تو انہوں کہنا تو جمعراتی آئی سویرے 8 بجے، تو کدھر آ گئے؟ تگڑا آئے تو انہوں کہتے تو بڑی لیٹ آیا، تو تے راتی خواب بھی آیا سویرے۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ شہنشاہی بھی عیاری ہے، اور جو ہے وہ فقر بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری۔ تو میرے بھائی سنیں، بابا صاحب نا 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے۔ 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا، 3 سال۔ والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر گئی، لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے تھے۔ وہ حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے، ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی، عالم فاضل۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک دفعہ پاک پتن آئے بابا فرید صاحب کو ملنے، تو انہیں جمال الدین ہانسوی پسند آ گئے۔ انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لے لے، پر اپنا جمال الدین مجھے دے دے۔ تو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کہا، کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو، کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ وہ تو میرا جمال ہے، یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین ہانسوی کے دل پہ۔ تو بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، تو حضرت جمال الدین ہانسوی آ گئے، آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی رشتہ داری ہے؟ سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی حضور میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنا ہے۔ محبت میں شراکت داری نہیں قبول ہوتی نا، باقی معافیاں مل جاتی ہیں، شراکت داری کی کوئی معافی یہ تو نے کیوں کی؟ شریک تو نے کیسے بنا لی؟ ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دئی ہو کے مریے، یہ تو نے کیا کیا؟ فرمانے لگے اچھا بہاؤالدین زکریا سے ملنا ہے؟ کہا ہاں۔ پیار بڑا تھا بابا صاحب کا خواجہ بہاؤالدین زکریا سے، محبت بڑی تھی۔ فرمایا اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی، تو کہتے آگے جانا ہے، جا اب تو اسی کے پاس جائے گا۔ حضرت جمال الدین ہانسوی کہتے ہیں میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو، نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں بابا صاحب کا رہ سکا۔ 3 سال ہو گئے معافیاں مانگتے، پر بابا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑھاپے میں یہاں آیا اور تو نے سوچا ہی نہیں، تو نے قدر ہی نہیں ڈالی، تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ ایک تاجر آیا کرتا تھا بابا فرید صاحب سے ملنے سال کے بعد، وہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟
جمال الدین جس سے سلام لے کے بابا صاحب سے لوگ ملتے تھے، جو رستہ تھا بابا صاحب کی طرف جانے کا وہ تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے، وہ ملنے گئے، اور جب جا کے ملے نا حضرت جمال الدین سے تو وہ رو پڑے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ہوا یہ کہ میں اس کی قدر نہیں ڈال سکا، جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی، میں وہ قدر کر سکا، میں قدر نہیں کر سکا، یہ مجھے سزا ملی۔ کہا ان سے کہنا معاف کر دے۔ وہ تاجر بڑا پیارا تھا، بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا، وہ تاجر بابا صاحب کے، اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا، پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی، وہ بیٹھا رہا۔ بابا صاحب بولے، فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں؟ جمال الدین کی بات کرنی ہے، جمال الدین کا ذکر کرنا ہے، چل کر۔ تو کہا حضور اب دیکھا نہیں جاتا، مہربانی فرمائے۔ فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر، اور کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں، میں روز اس کے لیے دعا کرتا ہوں، جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ۔ حضرت جمال الدین ہانسوی جب آئے نا، اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے، جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے، وجود کمزور ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں، تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا، کہنے لگے فرید الدین، اپنے آپ کو ہی مخاطب، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے، کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کرے، اب میں رضا میں ہی پردہ کر دوں۔ ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا۔ سنو بخاری شریف، سنو بخاری، صحیح بخاری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا، تورات۔ حضور نے آتے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اللہ کی کتاب۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر کہتے ہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج حضور ناراض ہو گئے، چہرے پہ جلال آیا، اور محبوب کریم نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کر، اور تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، ان کی کتاب۔ مسلمان کو کسی اور طرف نکلنے کی اجازت، یہاں تو گھر میں بھوک ہو نا تو بندہ پڑوسی کے گھر سالن لینے جائے، اور اگر ہر چیز تجھے اپنے گھر ملے، ہر خیر تجھے ملے، پھر تو دائیں بائیں کیوں جائے؟ کس لیے جائے؟ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت پیدا کریں، دین کی تہذیب کو بچائیں۔ ہم نے ساری سنتیں کیا ادا کرنی ہے میرے بھائی؟ ایک مسواک ہے نا ہمارے گھروں سے، وہ بھی رخصت ہو گئی۔ امام شورانی فرمایا کرتے تھے جس گھر میں مسواک ہو اللہ کے فرشتے اس گھر کا دیدار کرنے آتے۔ اس کی جگہ بھی ٹوتھ پیسٹ آ گیا، اگر انگریزی کا لفظ ہے نا تو اچھا لگتا ہے، ذرا لوگوں کو پتہ چلتا ہے VIP ہو گئے سارے۔ خدا کا خوف کرے، اپنے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے، روح کے مسلمان بنے، زبان کے مسلمان بنے۔ ایک ہندو نے نا کتاب لکھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت مبارکہ پر، ہندو نے، وہ ہندو کہتا ہے کہ میں نے نا عجیب منظر دیکھا ہے عرب کے لوگوں کا۔ ہندوؤں نے نا بڑا خوبصورت میرے محبوب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک ہندو نے جب حضور کی سیرت پر کتاب لکھی تو کچھ لوگوں نے کچھ اشعار لکھے، تو لوگوں نے کہا تو ہندو ہو کے حضور پہ لکھتا ہے؟ ہندو ہو کے؟ اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ۔ اور پھر کہنے لگا نام و نسب سے اگرچہ ہندو ہوں پر کملی والے میں تیرا سادھو ہوں، کملی والے میں تیرا سادھو، میں تو ساتھ دیوانہ ہوں یا رسول اللہ آپ کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ موقع سے نہیں لکھ رہا، وہ سمجھ لے کہ ایک عالمی تجزیہ نگار ہے تو ایک تجزیہ دے رہا ہے۔ کہتا میں نے دو قسم کے عرب دیکھے، دو قسم کے، ایک عرب میں نے وہ دیکھے جو اتنے انا پرست ہیں، اتنے خود غرض ہے،
اتنے اپنے ذات کے بت میں الجھے ہوئے کہ وہ ایک حوض میں اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے گئے. 10 15 20 گھوڑوں کو پانی پلانے گئے ہیں تو جھگڑا ہو گیا. پہلے میں نے پلانا ہے, میں بڑا چودھری ہوں. اس نے کہا نہیں, میں تجھ سے بڑا ہوں, پہلے میں نے پلانا ہے. اس پہ جھگڑا ہوا. وہ غیر جانبدار تجزیہ نگار کہتا ہے اس پہ جھگڑا ہوا, لڑائی ہوئی, قتل ہوئے. اتنے قتل ہوئے کہ یہ قتل نسلوں تک چلے, نسلوں تک یہ قتل آگے بڑھے. وہ کہتا ہے ایک میں نے وہ عرب دیکھے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد مکے اور مدینے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا, مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے. کہتا پھر انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ بھی دیکھا, انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ, وہ جو گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑ رہے تھے, آج میں نے دیکھا کہ ایک جنگ کے موقع پر 3 صحابہ یا 7 صحابہ زخمی پڑے, زخموں سے چور ہے. ایک آدمی پانی کا پیالہ لے کے آیا, ایک کو کہا پانی پی لو, زخمی ہو, شدید زخمی ہو, نزا کا عالم ہے, تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے شہادت نصیب ہو, پی لو. کل جو گھوڑے کو کہا تھا پہلے میں نے پلانا ہے, میں نے پلانا ہے, آج وہی قوم میں نے عجیب رنگ دیکھا, کہا پانی پی لو. تو کہنے لگا یار میں تھوڑا زخمی ہوں, یہ جو میرے ساتھ لیٹا ہے یہ زیادہ زخمی ہے, پہلے اس کو پلا دے, میرے بھائی کا بھلا ہو جائے. کہتا پانی لے کے اس کے پاس پہنچے, اس کو کہا تو پی لے. تو وہ کہنے لگا نہیں, میں زخمی ضرور ہوں پر جوان ہوں, یہ میرے ساتھ جو صحابی لیٹے ہیں یہ زخمی بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, ان کو پہلے پلا. میں بات کرتا میں تیسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا نہیں یار چوتھے کو پلا, وہ زخمی بھی ہے, بیمار بھی ہے, اسے زیادہ ضرورت ہے. کہتے چوتھے کے پاس گیا تو وہ تڑپ اٹھا, کہنے لگا 5ویں کو پلا, اس لیے کہ اسے زخم مجھ سے پہلے لگا ہے, اس کا جہاد بھی مجھ سے سخت ہے. کہتے اس کے پاس گیا تو کہنے لگا یار 6 کے پاس چلا جا, اس لیے کہ اس کا وقت مجھے زیادہ قریب لگ رہا ہے. کہتے میں 6 کے پاس گیا تو وہ بول اٹھا, کہنے لگا وہ 5 جس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے میں بھی اسی محمد کا ماننے والا ہوں, تو مجھے نہ پلا, 7ویں کو پلا. کہتے اس کے قریب گیا اور میں نے وہ منظر دیکھا کہ وہ کہنے لگا نہیں, اگر وہ 6 قربانی دے سکتے ہیں تو میں نے بھی نبی پاک سے تربیت لی ہے, تو پہلے کے پاس جا. کہتے میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا تو روح پرواز کر گئی. میں دوسرے کے پاس گیا تو کلمہ پڑھ کے شہادت کا جام پی گیا. میں تیسرے کے پاس گیا تو حوض کوثر تک وہ بھی پہنچ گیا. کہتے ہیں 7 کے 7 وصال کر گئے, پانی میرے ہاتھ میں تھا اور میں اس صحرا میں کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل کا کلمہ بھی پڑھا ہے, روح کا کلمہ بھی پڑھا ہے. یہ ان کا صرف وجود نہیں جھکتا رب رسول کی بارگاہ میں, جب یہ جھکتے ہیں تو ان کے دل بھی جھکے ہوئے ہوتے, ان کی روحیں بھی جھکی ہوئی ہوتی. حالات بدل گئے میرے بھائی. ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا. ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا, درے مارتے. بی بی کہتی ہے عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے, پھر پانی منگاتے, پانی پی کے پھر مارتے. یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑھے گا گردن کاٹ دوں گا. یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب مسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا, لونڈی کو دروں سے مارتے. وہی عمر کلمہ پڑھ گئے. پر پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا بھائی, پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے, الٹا لٹکا کے مار. چاہیے تھا نا جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے اور ان کے اندر سختی آتی, امیر المومنین بن گئے. 24 لاکھ مربع میل پر حکومت, 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, چہرے پہ نقاب پہنا, کنز الاموال میں روایت موجود. وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے ہیں, وہی عمر. انقلاب آ گیا, سوچ بدل گئی, نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے. عمر گزر رہے ہیں, ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی, چہرے پہ نقاب پہنے عمر رک گئے. افلا غلام ساتھ تھا, کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے. دروازے پہ دستک دی, بی بی تیرے بچے کیوں روتے؟ کہنے دوڑ جاؤ
कौन होते हो, तुम्हें क्यों बताऊं? गरीब हर एक को नई दास्तान बताएं। अभी एक जमात आ गई, मुझे बताओ मैं हल करूंगा। फिर दूसरा आ गया जख्म टटोलने, मुझे बताओ मैं किस किस के सामने जख्म खोले, किस किस को बताएं। ये भी कहने लगी जा दौड़ जा। तर्जनों आते हैं, रोज पूछते हैं, पूछ के तू भी जा, आधी रात को तू कौन है? हजरत उमर मिन्नत करने लगे, कहने लगे बीबी तेरी मेहरबानी बता तेरे बच्चे क्यों रोते हैं? तो औरत तड़प के बोली, कहने लगी तू नहीं जाता तो सुन, फिर मेरे बच्चों की गलती ये है कि ये गरीब भी हैं और यतीम भी हैं। इनकी गलती है कि इनका बाप चला गया, इनकी गलती ये है मैंने गरीब घरों में परवरिश पाई है, इनकी गलती ये है कि इनका दादा रईस नहीं था, इनकी कोताही ये है कि इनका नाना जागीरदार नहीं था, इनकी गलती ये है कि इनकी माँ जहेज में कुछ लेके नहीं आई। और क्या पूछना है? हजरत उमर कहने लगे बहन माजरा क्या है? कहने लगी बाप इंतकाल कर गया। उमर जब से हुक्मरान बना है इस गांव में कभी उसने फेरा ही नहीं डाला, वो आया ही नहीं। मेरी गरीबनी के बच्चे सारी सारी रात भूख से रोते, वो कभी आया ही नहीं। ये गलती है। पहले तो मैं कुछ न कुछ इनको खुश्क रोटी खिला देती थी, आज तो घर में कोई शय नहीं। शाम से लेकर पानी और रोड़े हंडिया में डाले हैं, पकाती जाती हूँ। कहा था चलो सो जाएंगे, पर भूख बड़ी जालिम है, नींद भी नहीं आने दे। सबरों का दलोप मोहम्मद, जिसका नाम गरीबी कंडवला के लंघ जाते नी दोस्त यार करीबी। कब भूख बड़ी जालिम है, पेट भूखा हो तो ये भी नहीं आती। सोचती थी सोच, अब तहज्जुद का वक्त है पर सोते नहीं। अब बताओ मैं क्या करूं? उमर तो 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, इस कच्ची बस्ती में कैसे फेरा डालेगा? हजरत उमर दौड़े गए। 60 साल उम्र, कंधे पे अनाज का थैला रखा, कंधे पे। गुलाम कहते हुजूर मुझे दे दे, पर मैं पता कयामत में भी मेरा बोझ उठाएगा। हजरत उमर लाए। फिर उमर ने उस बीबी के घर में चिराग रोशन किया। फिर बूढ़े उमर, मेरी बेटियां थी, मेरी बीवियां थी, मैंने खाना कभी नहीं पकाया था। मैंने उस बीबी से कहा बहन तू बैठ जा, बैठ गई। उमर कहते मैंने आग जलाई। आपके गुलाम कहते हैं जब उमर आग में फूंके मारते थे तो उनकी ताड़ी से धुआं निकलता था। उमर ने आग जलाई। फिर फारूक कहते मैंने कभी रोटी नहीं पकाई थी, पर आज मैंने आटा भी गूंदा। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और भाई जब तेरा दिल और नजर मुसलमान होती है तो फिर तू झूठे दावे नहीं करता, फिर दीन तेरे लफ्जों में, जुमलों में, तकरीरों में नहीं रहता। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आटा गूंथते, दाढ़ी सारी आटे से भर गई। फिर उमर फारूक रोटियां पकाते तो हाथ जलते। फिर सालन पकाया, फिर उमर ने दस्तरखान बिछाया। फिर वो छोटे छोटे बच्चों का उमर ने मुंह धुलाया। फिर फारूक आदम रोटी के लुक़मे उनके मुंह में डालते और रोते, कहते बेटो उमर को पता नहीं चला कि तुम भूखे थे। बेटियों उमर को खबर नहीं थी, उमर से नाराज तो नहीं हो? छोटे छोटे बच्चे कहते हमें तो पता भी नहीं उमर कौन है, आप क्या बाप? फिर उनको उमर फारूक ने खिलाया। फिर फारूक आदम शहर में बैठ गए, उनको हंसाते रहे। गुलाम कहते हुजूर अब क्या करते हो? फरमाया जो मेरी वजह से रोए थे उन्हें खुश ना करूं। फिर उस बीबी की तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे अगर उमर नहीं आया तो आप भी खबर कर देती। बीबी कहने लगी ड्यूटी उमर की है खबर लेने की, मेरी नहीं है कि मैं जाके बताऊं। मैं क्यों बताऊं? हजरत उमर कहने लगे चल उमर को माफ कर दे। कहने लगी उसे क्या माफ करना है, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह उसे हटा दे और आपको बना दे। मेरी दुआ है कि वो चला जाए, आप आ जाएं, पर मैं अगर मैं बन जाऊं तो उमर को माफ कर दोगी? कहा हाँ कर दूंगी। तो हजरत उमर ने चेहरे से नकाब उतारा, फरमाया बीबी मैं उमर ही हूँ, तूने देखा नहीं था, जा तेरी दुआ मकबूल हो गई। वो बीबी कहने लगी आपके सामने इतनी जली कभी सुनाई? फरमाया बस एक वादा कर, अगर तूने उमर को यहाँ माफ कर दिया है तो वहां भी माफ कर देना। वहां भी सवाल शर्त ये है तेरा दिल कितना मुसलमान है। हमारा ये हाल है, हम जुमलों के मुसलमान,
لفظوں کے مسلمان، ہم اپنے آپ کو کھینچ کھانچ کے مسجد میں لا کے 2-4 رکعتیں بھی پڑھ ہی لیتے، پر دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں نا کتنے اعلیٰ لفظ ہے حدیث میں، نبی پاک نے فرمایا میں اسے اپنا مومن ہی نہیں مانتا۔ صحابہ کہتے ہیں پوچھنے لگے تھے کسے، تو حضور نے دوسرا بات پھر کہہ دیا، فرمایا میں اللہ کی قسم اسے مومن نہیں مانتا۔ تیسرا جملہ پوچھنے لگے تو حضور نے پھر بول دیا، فرمایا میں نہیں مومن مانتا۔ حضور کسے؟ فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے گا۔ 3 دفعہ حضور نے کہا میں مومن ہی نہیں مانتا، جتنی مرضی تسبیح پڑھے، نہ مرضی رب رب کہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھے، رحمت اللہ علیہ درویش تھے دلی کے، بہت سارے لوگ مرید تھے، ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا، مزدوری کرتا تھا، غریب تھا، تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی۔ حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کرے، اللہ کوئی اسباب پیدا کر بھی۔ ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب، وہ حضرت صاحب دعا کر دیتے۔ خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے، اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑی سارے اونٹ گائے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھی، اور حضرت شریف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا۔ اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پڑوسی تھا، ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے، مدرسہ چندے پہ چلتا ہے، مسجد چندے پہ چلتی ہے، تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، پتہ نہیں نا، تو اس رستے کا مسافر نہیں، تو نہیں جانتا، ان کا بس چلے نا تو ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے۔ اب وہ عیسائی تھا، کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال ڈیوٹی کرے، میں 6000 دینار دے دیتا ہوں، وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا، چارہ ڈالنے کے ایڈوانس پیسے دے کے، اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں، بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، ظلم کرتے، پورا معاوضہ نہیں دیتے۔ حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جو اپنے پیر سے جا کے کہا کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، میں 6000 دے دیتا ہوں، تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار۔ اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گریبان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی، اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، میرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں۔ جب وہ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی، اس طرح جھگڑا ہوا، لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے میں دستک دی، وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا تبھی تو مجھے آفر کی ہے، تو اپنی آفر پہ قائم ہے، واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا۔ فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا۔ فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، باقی صبح و شام جو تو کہے گا۔ اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے، اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا چلے بھی میرے ساتھ خط بندگی کر لے، آج کل ہم اسلام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط، قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو وہ اسٹاف کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے۔ فرمایا چل میں تیار ہوں۔ قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے۔ حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا میری بیٹیوں کو روانہ کرتے۔ کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچیں۔ فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا،
जा जाके ड्यूटी कर, उनको ब्याह दे। बात फैल गई। बादशाह भी यकीनतमंद था। वो 12,000 दिनार लेके पहुंचा। क्या बताओ इन रब के बंदों का दिल कैसा होता है, क्या दर्द होता है, क्या रंग। 12,000 दिनार लेके बादशाह आया और आगे हजरत को पेश किए का हुजूर आप दे इस ईसाई को डबल दे और जाए काम करे। आप फरमाने लगे तू पैसे दे, शर्तें ना लगाओ, मेरा जहां दिल करेगा मैं खर्च करूंगा। मुझे तो मजा ही अब आने लगा है। अभी तो लुत्फ आ रहा है, अभी तो जायका आया है कुछ करने का। पैसे देने हैं तो दे, पाबंदी ना लगा, जहां मेरा दिल करेगा मैं। उसने कहा हुजूर ठीक है रख ले। हजरत ने फजर मस्जिद में पढ़ी, जेब में 12,000 दिनार थे। ऐलान फरमाया भी किसी और की बेटी भी बैठी है तो पैसे मेरे पास है। वो 12,000 दिनार भी बांट दिया और 12,000 दिनार बांट के ना तो फिर चले गए खेत में चारा काटने। उस ईसाई को किसी ने बतलाया कि उनके पास तो 12,000 आया है पर तुझसे जान नहीं छुड़ाई उन्होंने। तो वादा ये हुआ था कि 6 देंगे तो जाएंगे, जब तक देंगे नहीं तेरे घर में काम करेंगे। वो ना चारा काट रहे थे, हजरत साहब तो वहां पहुंच गया, दूर जाके खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा पहले तो मैंने मुसलमानों के इखलाक सुने थे, अब तो मैंने देख भी लिए। और ये बता जब 12,000 आया था जान क्यों नहीं छुड़ाई? तो हजरत चारा काटते काटते रो पड़े, फरमाने लगे तू नहीं ना जानता ये बेटियां सांझी होती हैं। पता नहीं ना, मेरे रसूल पाक ने तो हातम ताई की बेटी के सर पे कपड़ा रख के कहा था बेटियां बराबर होती है। तो ये नहीं पता जब उसकी 6 बेटियों की शादी हुई है मेरे अंदर रूहानियत कितनी बड़ी है। फरमाया फिर 12,000 आया है तो 2-4 बच्चियां फिर गई हैं। तो ये नहीं पता मैं अंदर से राजी कितना हूं, मैं तेरी नौकरी करता रहूंगा, पता नहीं अल्लाह कितनी बेटियों को ब्याह देगा। इतना रोया वो ईसाई के पैरों में बैठ गया, कहने लगा बाबा मैंने तेरी मुखालफत की है पर तेरे करीब आके पता चला है तो बहुत ऊंचे इखलाक का मालिक है, और अगर तेरा ये मकाम है तो तुझे इखलाक सिखाने वाले मोहम्मद अरबी की शान कितनी है।